السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص یورین بیگ لگا کر، پیشاب کی تھیلی لگا کر مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہم اس کا تسلی تشفی بخش جواب دیں گے۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، ویڈیو کو اخیر تک دیکھیے گا تاکہ بات پوری سمجھ میں آ سکے۔ آپ میرے چینل سبیل الجنہ پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کی مفید معلومات مستقبل میں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مسئلہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے 5 سوال رکھیں گے، پھر اس کا جواب دیں گے، پھر یقیناً اصل مسئلے کا بھی جواب دیں گے۔ 5 سوال میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں اس شخص کی کیا حیثیت ہے جو شخص یورین بیگ لگا کر، پیشاب کی تھیلی لگا کر چلتا پھرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں اس شخص کی حیثیت شرعی معذور کی ہے جو یورین بیگ لگا کر یا پیشاب کی تھیلی لگا کر چلتا پھرتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شرعی معذور کی کتنی قسم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی معذور کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کسی شخص کا وضو زیادہ دیر تک نہ ٹکے، زیادہ دیر تک نہ رکے، زیادہ دیر تک باقی نہ رہے، زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے، بار بار اس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، اور بار بار وضو ٹوٹنے کی وجہ سلسلے بول یعنی پیشاب کی بیماری، مثانے کی بیماری یا پیشاب کے قطرے تسلسل کے ساتھ ٹپکنے کی بیماری یا پیشاب مسلسل رسنے کی بیماری کی وجہ سے اس شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ شرعی معذور کے قسموں میں سے ایک قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ شرعی معذور آدمی کو کب شمار کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز میں سے کسی ایک نماز کے مکمل وقت میں کسی مسلمان کو اتنی فرصت، اتنی مہلت، اتنا ٹائم، اتنا وقت نہ ملے کہ وہ وضو کر کے کوئی فرض نماز ادا کر سکے۔ یعنی اس بیچارے کو اتنا ٹائم ہی نہیں مل پاتا، اتنی فرصت ہی نہیں مل پاتی، اتنا گیپ ہی نہیں مل پاتا ہے کہ وضو کر کے کوئی فرض نماز بھی ادا کر سکے، یہاں تک کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے سلسلے بول کی وجہ سے اور پیشاب کے قطرے کے گرنے کی وجہ سے تسلسل کے ساتھ، تو بیچارے کو اتنا گیپ ہی نہیں مل پاتا ہے۔ تو جو اس سچویشن کا جو مسلمان شکار ہوگا تو وہاں سے سمجھ لیا جائے گا کہ یہ شخص شرعی معذور ہے اور اس شخص کا شمار شرعی معذور میں ہونے لگے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ شرعی معذور کے مسائل کیا ہیں، شرعی معذور کے احکام کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس عارض کا شکار ہے، اس بیماری اور اس عذر میں مبتلا ہے، اس عذر سے دوچار ہے، پیشاب کا قطرہ ٹپکتا رہتا ہے کنٹینیو اور پیشاب رستا رہتا ہے تسلسل کے ساتھ، تو اس کو چاہیے کہ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو وہ نماز کے لیے وضو کرے، اس نماز کو ادا کرے، اس کے بعد جتنی چاہے فرض، واجب، سنت، نفل ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، جب تک اگلی نماز کا وقت نہیں آ جائے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ اس درمیان چاہے پیشاب کا قطرہ ٹپک جائے یا پیشاب رس جائے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جیسے ہی اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا ویسے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اگلی نماز کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس بیماری کے علاوہ، اس عذر کے علاوہ، اس سبب کے علاوہ، سلسلے بول کے علاوہ، پیشاب کے
قطرے ٹپکنے کے علاوہ کوئی دوسرا سبب وضو کو توڑنے والا اس دوران نہ پایا جائے۔ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد قضائے عمری فرض نماز پڑھی، سنت پڑھی، نفل پڑھا اور مستحبات پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، ابھی اس کا وضو باقی ہے، گرچہ کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا اور پیشاب رس گیا، ابھی عصر کی نماز کا وقت نہیں آیا ہے، تب تک اس کا وضو باقی رہے گا، اور جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت ہوگا پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ عصر کی نماز کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے وقت کے درمیان کوئی دوسرا سبب وضو کو توڑنے والا اس بیماری، اس سلسلے بول اور پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہ پایا جائے۔ اگر دوسرا سبب عصر اور ظہر کے وقت کے درمیان وضو کو توڑنے والا پایا جاتا ہے تو پھر عصر تک کا یہ شخص انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کب تک شرعی معذور کو شرعی معذور شمار کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بار اگر کوئی شخص شرعی معذور ہو گیا تو جب تک دو نماز کے درمیان ایک مرتبہ بھی وہ عذر اس کو پایا جائے گا، اس وقت تک اس کو شرعی معذور شمار کیا جائے گا، اور ایک مرتبہ بھی وہ عذر نہ پایا جائے دو نماز کے وقت کے درمیان تو اب اس کو شرعی معذور شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معذور شخص ہے جس کو ڈاکٹر نے یورین بیگ اور پیشاب کی تھیلی لگا دیا ہے، یہ کم و بیش 1 مہینہ ڈاکٹر لگاتا ہے اور اس کو ڈاکٹر ہی کھول بند کر سکتا ہے، مریض اس کو کھول بند نہیں کرتے ہیں، مریض بس نلکے سے پیشاب نکال دیتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، لیکن اس باکس کو اور اس یورین بیگ کو اور اس پیشاب کے تھیلے کو ڈاکٹر ہی کھول بند کرتے ہیں۔ تو یورین بیگ کے ساتھ یہ شخص مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتا ہے، پیشاب کی تھیلی کے ساتھ مسجد میں آ کر یہ معذور شخص نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مفتیان کرام اور فقہائے کرام کے بہت سارے فتاوی جات اور کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے شخص کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، گھر پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے، اور نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس باکس کو، اس پیشاب کی تھیلی کو اچھی طریقے سے صاف کر لے، نلکے سے اچھی طریقے سے پیشاب نکال لے، اور پھر اس باکس کو اور اس یورین بیگ کو کسی زانو پر یا ران پر یا پیٹ پر یا کمر پر اچھی طریقے سے باندھ لے اور گھر میں ہی آ کر نماز ادا کرے، مسجد میں نہ جائے۔ مسجد میں نہ جانے کی 2 وجہ فقہائے کرام اور مفتیان کرام نے لکھی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسجد گندی نہ ہو یا گندی ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے کسی مصلی کو کراہت محسوس نہ ہو، اس کو تکلیف محسوس نہ ہو، اس وجہ سے ایسے معذور شخص کو منع کیا گیا کہ وہ مسجد میں آئے، بلکہ وہ اپنے گھر میں ہی بہتر ہے کہ نماز ادا کرے اچھی طریقے سے یورین بیگ کو صاف وغیرہ کر کے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص تو پھر مسجد میں داخل ہونے کی فضیلت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت سے محروم ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے عذر دیا ہے تو اللہ ثواب بھی عطا کرنے والا ہے، اور جب یہ معذور ہے تو معذور کے لیے اللہ تبارک و تعالی مسجد میں داخل ہونے کا ثواب بھی عطا کرے گا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بھی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے۔ جب یہ معذور ہے ہی تو پھر اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ بھائی آپ جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھے اور آپ مسجد میں داخل کیوں نہیں ہوئے، گھر میں ہی آپ نماز کیوں پڑھتے تھے، یہ سوال نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص بہت ضد کرنے کے بعد اس کا دل چاہتا ہے، اس کا دل نہیں مانتا ہے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ مسجد میں ہی جا کر نماز ادا کرے، تو ایسے شخص کو چاہیے
کہ وہ مسجد کے حدود سے باہر مسجد کے صحن میں آخری صف میں کنارے میں 5 وقت کی نماز یا جمعے کی نماز ادا کرے۔ جو مسجد کا شرعی حصہ ہے، شرعی حدود ہے، اس میں نماز ادا نہ کرے، بلکہ بالکل الگ تھلگ مسجد کے باہر کا صحن کا جو حصہ ہے، جو آخری صف ہے یا کنارے کا جو حصہ ہے، اس میں آ کر جمعہ اور 5 وقت کی نماز ادا تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر پر نماز ادا کرے، مسجد میں داخل نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔